الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آج 14ویں سپارے کے ثلث سے آغاز ہوا اور پورا 15واں سپارہ شامل رہا۔ اس طرح 100واں سپارے کی تلاوت ہوئی اور اس میں سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات آج درس کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا اور بڑی معروف آیت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے مختصر ترین حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی کچھ نشانیاں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے معرض وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 7 آسمانوں کی اور جنت کی سیر فرمائی، جہنم کے بہت سارے احوال سامنے ظاہر فرمائے اور عذابات قبر دکھائے۔ اس کے علاوہ پھر سدرۃ المنتہا پہ سرکار پہنچے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا، خصوصی طور پر حاضری کا شرف حاصل ہوا، جس کی صحیح کیفیت بیان کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک و صاف ہے، وہ سمت سے پاک و صاف ہے۔ جب ایک جسم ہوتا ہے نا تو اس جسم کا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے تو اس کے لیے کیسے ثابت ہوگا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے؟ اور پھر جو جسم ہوتا ہے اسی کے بنا پر کچھ چیزیں اس سے قریب ہوتی ہیں، کچھ دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جسمانیت رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، کس طرح ملاقات ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو دنیا میں تو ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن آخرت میں ہو سکتا ہے اس کی بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے، میں نے اس لیے کہا کہ زیارت تو ثابت ہے، میدان محشر میں مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اسی طرح جنت میں بھی زیارت ہوگی، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا اس کی کچھ حقیقتیں اس ظاہر ہوں گی؟ یعنی بعض اوقات ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی پوری حقیقت اور معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا آپ کا ٹچنگ والا موبائل ہے، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن پیچھے اس کا پروسیس کیا ہے، کس طریقے سے مشینری ورک کر رہی ہے، کیا کیا پیچھے چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یوں ایک چیز کا ظاہر ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن بہرحال عام لوگوں کو بھی، عام مومنین کو بھی میدان محشر میں اور انشاءاللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو رات کے مختصر حصے میں اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ رات کا مختصر حصے کا اندازہ کرنا ہو تو یوں کر لیں کہ حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم فرماتے میں گیا، جب واپس آیا تو جس بستر پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے وہ ابھی تک گرم تھا، جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا تو وہاں پانی چل رہا تھا، اور جس دروازے سے آپ باہر نکلے تھے اس کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو روک دیا تھا، وقت تھم گیا تھا۔ سرکار گئے اور تشریف لائے، وقت تھما رہا، جیسے آپ تشریف لائے وہیں سے وقت کا آغاز ہو گیا، اور یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ تھا۔ اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں، وہ فعل ہوتا ہے جو نبی سے صادر ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی مثل لانے سے عاجز آ جاتے ہیں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی جو آج بیت المقدس میں ہے اور اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اپنے حبیب کو وہ لے گیا۔ تو چونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اگر کوئی اتنے حصہ معراج کا انکار کرے تو وہ قرآن کے انکار کرنے کی بنا پر دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اور باقی جو سفر ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گمراہ ترین ضرور ہے لیکن اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور اللہ نے اس کا ایک بنیادی مقصد بیان فرمایا
تاکہ ہم دکھائیں اس بندہ خاص کو اپنی بعض نشانیاں، یعنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بہت دیکھا، بہت کچھ دکھایا گیا، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کچھ تھیں، بعض تھیں۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زبردست اور کتنا وسیع ہوگا۔ تو یہ برکت کے لیے ایک آیت میں نے پڑھی، ہم نے بارہا اس کی تفسیر سنی ہوئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا، جس کو ذہن میں رکھیں تو پھر عجب و خود پسندی سے بچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ معاذ اللہ بعض اوقات نیک عمل کر کے جو ہم بعض جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی احسان کر دیے، شاید ان کا دماغ ٹھکانے پر آئے گا، اور دوسرا جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کا بلیم دے دینا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ جی اللہ نے ایسا کروا دیا، اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کہ ایسا نہ ہوتا۔ ان چیزوں پر جو مصر ہوتے ہیں اور غلط سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان احسنتم، اگر تم نیکی کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے لیے نیکی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو گے، فَلَهَا، تو اسی اپنی جان کے لیے کرو گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ پہ کوئی احسان نہیں، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی عبادات کرتے ہیں، بعض لوگ جب طویل عبادت کرتے ہیں اور عرصے دراز سے کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں، کرائسس میں پھنس جائیں، تو شیطان ان کے ذہن میں بعض اوقات یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یار اتنی عبادات کی، اللہ نے مجھے یہ ایسا صلہ دیا۔ تو بھائی وہ عبادات آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، نیت تو ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے تھے، فائدہ تو ہماری طرف ہی متوجہ ہوگا، تو کون سا اللہ تعالیٰ پہ احسان کیا، اس لیے اس خیال کو نکالنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم برائی کرتے ہیں تو وہ ہماری ذات کے لیے ہے، اس کا نقصان کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا۔ یہ جو بعض لوگ پھر باغی ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہوگا؟ کچھ نہیں، یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا، اس لیے اس چیز کو ذرا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد 22، 23 اور 24ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ ہر ایک کو بہت اچھے انداز سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور ان آیات کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم فرمایا، یہ فیصلہ فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو تم مگر اسی رب کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچے ان دونوں میں سے، پہنچ جائے تیرے نزدیک ان دونوں میں سے کوئی پہنچے بڑھاپے تک، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں ہی بڑھاپے تک پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو نہ کہہ تو ان دونوں کے لیے اف، ولا تنہرہما، اور نہ تو ان دونوں کو ڈانٹ۔ بڑھاپے کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا کہ جوان ذرا والد صاحب ہوں تو بچے تھوڑا ڈرتے ہیں، ماں توانا ہو تو ذرا خوف آ ہی جاتا ہے، لیکن جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، اور اب اگر وہ فرض کر لیں کبھی اولاد کو مارے بھی تو اپنا ہی ہاتھ بیچاروں کا جھنجھنا جاتا ہے، اور کافی دیر تک وہ دباتے رہتے ہیں، اور بچوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم بہت مضبوط ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، خود اپنا کماتے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، قد باپ کے قد سے اوپر نکل گیا ہے، لمبے چوڑے ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بسا اوقات بوڑھے ماں باپ کے سامنے بدتمیزی پر مجبور کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بیوی کے عشق میں ایسا مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے اس کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ بوجھ لگنے لگتے ہیں، اور پھر ہم ان کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھڑکنا، لہجے کو سخت رکھنا، گھور کر دیکھنا، ان کے سمجھانے پر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرنا، ان کے مشوروں کو بے دردی سے رد کرنا جس سے ان کی دل آزاری ہو، یہ ہمارا معمول بن جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور یہاں پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہارے والدین نیک ہوں تو تم ایسا کرنا،
نیک ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، گناہ گار ہوں، ہاں کافر کا کوئی ادب احترام نہیں ہوتا، جب مسلمان ہیں تو بہرحال ان کا ادب اور احترام ہوگا۔ یہاں جو فرمایا کہ انہیں اف مت کہو، اس سے مراد تلفظ اف نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ چونکہ اف سے ماں باپ کو اذیت پہنچتی ہے، لہٰذا کوئی اذیت پہنچانے والا کام جان بوجھ کر نہ کرو۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ جی ماں باپ کو گالی دینا صحیح ہے، مارنا پیٹنا صحیح ہے، اور آپ کہیں کہ بھئی یہاں تو اف کہنا منع ہے اور تم مار پیٹ کی بات کر رہے ہو، وہ کہے دیکھو اف منع ہے نا، مارنا کہاں منع کیا ہے، گالی دینا کہاں منع کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں، میں نے اسی لیے آپ کو عرض کیا کہ یہاں اف سے مراد تلفظ اف نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فعل مراد ہے جس سے ماں باپ کو اذیت و تکلیف پہنچے، اور ان دونوں کو ڈانٹو مت۔ بعض اوقات بعض ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب والدین کو دوا کا کہتے ہیں تو والدہ دوا نہیں کھاتی، والد صاحب ضد میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، تھوڑا سخت لہجہ کرتے ہیں تو وہ مجبور ہو کے کھاتے ہیں، کہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو اکثر ہم سمجھاتے ہیں کہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ نہیں کھائیں گے تو بیچاروں کو اذیت اور تکلیف ہوگی اور اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہوگا، تو تھوڑی بہت اس طرح کی مطلب زبردستی کرنا ان کو کھلانے کے سلسلے میں کہ وہ مطلب بیچارے اپنے فائدے کی چیز کو حاصل کر لیں، تو اس کی تھوڑی سی گنجائش نکلے گی، لیکن اس پہ بھی استغفار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، لیکن ڈانٹنا ڈپٹنا، مارنا پیٹنا، جھڑکنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ میری کتاب یہ جو قرب الہی ہے، اس میں نے ایک چیپٹر ڈالا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں جو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، ان میں ایک ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے۔ تو یہ آپ کتاب پڑھیں، اس کا یہ والا چیپٹر پڑھیں، شاید آپ کو کسی اور کتاب میں ایسا چیپٹر اس انداز سے لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ میں نے یہاں تقریباً 11 ایسے مقامات درج کیے ہیں جن میں اکثر اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتی ہے۔ اس کو پڑھیں، بہت ضروری ہے۔ یہاں بس ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہاں پر جو اذیت پہنچانے سے منع کیا گیا ہے وہ بلا اجازت شرع ہے۔ اگر شریعت کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ باعث اذیت بن جائیں تو آپ کے لیے کوئی گرفت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کسی گناہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تم یہ گناہ کرو، مثلا ہمارے لیے جھوٹ بولو، ہمارے لیے حرام کماؤ، تم یہ غلط کام کرو، اور بیٹا یا بیٹی اس وجہ سے منع کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اب جب بیٹا بیٹی نے منع کیا تو ماں باپ ناراض ہو گئے، کہا کہ تم نے ہمارا دل دکھایا ہے، ماں کہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، باپ کہے تم جہنم میں جاؤ گے میری نافرمانی کر کے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں ماں باپ کی بالکل اطاعت نہیں ہوگی، اور ان کی اس قسم کی ناراضگیوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پلٹ کے جواب دیں، انہیں جہنمی قرار دیں، ان سے بحث کریں، خاموش ہو جائیں، سنیں، عمل نہ کریں۔ ان کی ناجائز چیز کی، ناجائز بات پر اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، سپریشن ہو جاتی ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اولاد میرا ساتھ دے۔ ایسی صورت میں اچھی طرح یاد رکھیں اولاد پر فرض ہے کہ نہ وہ باپ کی فیور میں ماں سے بدتمیزی کر سکتی ہے، اور نہ ماں کی طرفداری کر کے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر سکتی ہے۔ وہ ان دونوں کا معاملہ ہے، ان کو چھوڑ دیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اولاد اگر کسی ایک فریق کی محبت میں یا اس کی طرفداری میں دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، اپنی آخرت کو برباد کرے گی۔ اور میں والدین سے بھی دار ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے جھگڑے خود نپٹائیں، اپنی اولاد کو قریب کر کے گروپ بازی نہ کریں۔ آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی طرف دھکیلیں گے، یاد رکھیں یہ ان کو اس بدتمیزی پہ نہ ابھاریں۔ بہت سی بہنیں جو ہوتی ہیں جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے تو وہ شوہر سے دبتی رہتی ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور اکثر بچوں کی ہمدردی ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو وہ باپ کے سامنے ان کو کھڑا کر دیتی ہیں، اور بچے سخت لہجے میں باپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حرام 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 اور شدید گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کا میدان محشر میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ماں کی محبت اور اس کی فیور میں باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اگر کویسچن ہوا کہ کس دلیل کی بنا پر کیا تھا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی بات کہو، نرم بات کہو، ادب کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور بچھا دے ان کے لیے مہربانی کے ساتھ عاجزی کے بازو، یعنی بالکل ان کے ساتھ عاجزی سے سلوک کرو، ان کے سامنے گویا کہ سرنڈر کر دو، جھک کر بات کرو۔ وقر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن کی حالت میں، یعنی میرے بچپن کی حالت میں میرا خیال رکھا تھا۔ تو یہ یعنی والدین کے لیے دعا بھی کریں پیار محبت سے، اور یہ اشارہ کر دیا، دیکھیں یہاں صغر کا ذکر کیا، اوپر ماں باپ کے کبر کا ذکر کیا، اور بڑی پیاری مناسبت ہے کہ اگر کبھی ماں باپ کے ضد سے، ان کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے، ان کی کمزوری، کبھی پیشاب بھی نکل جاتا ہے اور کبھی وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بچپنا سا لوٹ جاتا ہے، بار بار ضد کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے بچپنے کا ذکر کیا۔ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم غور کریں، جب ہم چھوٹے تھے تو کتنی مرتبہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے نخرے اٹھاتے ہیں، کبھی ہم رو رہے ہیں، کبھی پیشاب کر دیا، کبھی چیز توڑ دی، کبھی گر گئے، کبھی ضد میں آ رہے ہیں، ماں باپ بیچارے سنبھالتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ تو وہ وقت یاد دلایا کہ جیسے ماں باپ نے تمہیں پالا بچپن میں اور تمہاری ہر تکلیف اور اذیت کو برداشت کیا شفقت کی وجہ سے، ایسے اب چونکہ ماں باپ محتاج ہیں، تمہیں بھی ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 30، 31 اور 32 ہے، جو میں تیزی سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کشادگی رزق حاصل ہے، اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہی ہے۔ اور اگر رزق میں کمی ہے تو شکوہ شکایت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اوقات کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور دوسرے یوں نہ کریں، تم تو نکمے ہو، تم تو نکھٹو ہو، تم دیکھو دنیاوی ترقی نہ کر سکے۔ ارے بھائی، آپ کو اگر زیادہ ملا ہے تو یہ میرا رب کا کمال ہے، اسے اگر کم ملا ہے، اگر اس کی اپنی کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کوتاہی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ جیسے جب نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبوتر بازی میں لگے ہوئے ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں، آوارہ گردیوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر فیل ہوتے ہیں اور آگے اچھی جابس نہیں ملتی، پھر وہ تھوڑا بہت لمیٹڈ کما سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر کوئی ان کو کہے گیا تم نے اپنا وقت برباد کیا ایسا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شخص نے محنت بھی کی، سب کچھ ہے، پھر اس کو مطلوبہ جاب نہ مل سکی، مطلوبہ اس کو آمدنی حاصل نہ ہو سکی، اس کو ٹارچر کرنا اور یہ کہنا کہ تم نکمے ہو، تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے معاذ اللہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کشادگی رزق سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق میں تنگی دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اگر آپ کو زیادہ دیا ہے تو وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، تکبر نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ تنگ دستی میں مبتلا ہے تو یہ نہ سوچو اللہ غافل ہو گیا، اللہ نے مجھے کم دیا، اللہ جانتا ہے سب ہمارے معاملات، اس نے ہم پر آزمائش ڈالی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ اس طرح شکوہ شکایت مناسب نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، رزق وغیرہ کے ڈر سے کہ کھائے گی کہاں سے، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ تو اس سے وہ درس حاصل کریں کہ بعضوں کے بچے حمل جب ٹھہرتا ہے تو 4 ماہ کے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات 4 ماہ کے بعد تو یاد رکھیں بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ اس کو ایبورشن کروانا ایسا ہے جیسے ایک زندہ انسان کو قتل کرنا، اور اس سے کم ہو۔ اب اگر صحیح مجبوری ہے کوئی تو پھر ایبورشن کروا سکتے ہیں، عورت کی جان کو خطرہ ہے، پہلے ہی 4-5 بچے ہیں، ان کی تربیت مشکل ہے، پرورش مشکل ہے، تو پھر وہ عورت کو چلے ریلیف مل جائے، اس میں پہلی احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ہو گیا تو پھر ایبورشن کروا لیں۔ لیکن یہ سوچ کر کہ اگر بچے پیدا ہوں گے کھلائیں گے کہاں سے، یہ وعدہ خدا بندی پر اعتماد نہ ہونے کی دلیل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ رزق کے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم دیں گے، کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اس لیے نہ کریں۔ اور اسی سے پھر متصل اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک یہ ایک بری فحش چیز ہے اور ایک برا راستہ ہے۔ زنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ باقاعدہ جسمانی تعلق قائم کرنا، انٹرکورس کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ ویسے تو حدیث میں ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان سے مراد ان سے ہونے والے وہ گناہ کو جو زنا تک پہنچانے والے ہیں، لیکن جو حقیقتاً زنا ہے جس کا یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا جائے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ زنا سے بچتے ہیں، اور بچنا بھی چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک جو زنا کی صورت ہمارے گھروں کے اندر بھی بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے، ہر گھر میں نہیں لیکن بعض گھروں میں ہے۔ وہ کیسے؟ بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اب کس طریقے سے یہ عورت میرے لیے حلال ہوگی۔ وہ 3 طلاقوں کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، یا غلط قسم کا کوئی عمل کر کے وہ کہتے ہیں شاید طلاقیں ختم ہو گئیں۔ جیسے بعض جاہل کہہ دیتے ہیں بھی طلاقیں دی ہیں 3، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، سب طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ختم نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جب میاں شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اس میں نکاح کا ذکر ہے، اور حدیث میں ہے کہ خاتون نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، پھر میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو کیا میں پہلے والے کی طرف جا سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔ یہ سرکار نے شرم سے کنایہ بیان فرمایا، مراد یہی ہے کہ جسمانی تعلق جب تک قائم نہیں ہوگا تم پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، عورت اس کی عدت گزارے گی، اس کے بعد پری پلان نہیں، مشروط نہیں، کسی اور شخص سے نکاح کرے گی، ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزار کر پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ ہاں، جب یہ اس طرح پروسیس کر کے پہلے شوہر کے پاس آئے گی وہ دوبارہ 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی آپ طریقے اختیار کریں گے، یاد رکھیں وہ زنا کا طریقہ ہوگا، اور یہ بہت سے گھروں میں ہو رہا ہے، خیال رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض الفاظ کنایہ ہوتے ہیں جن سے طلاق بائن پڑتی ہے، جیسے غصے میں لڑائی ہو رہی ہے، شوہر نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، وہ طلاق کی نیت کرے نہ کرے، نکاح ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب اگر دوبارہ رہنا ہے ساتھ، فرض کر لیں کہ پہلے 2 طلاقیں نہیں دیں کہ یہ مل کے 3 ہو گئی، پھر تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ فرض کر لیں پہلے کوئی طلاق نہیں دی، اب اس سے جو طلاق ہوئی فوراً نکاح ٹوٹ گیا، اب دوبارہ ملاپ کی صورت یہ ہے کہ جدید نکاح کیا جائے گا۔ اب بعض لوگ ویسی صلح کر کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے، یاد رکھیں کہ اس طریقے سے انسان گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور یہ آخری ایک آیت اور لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان تمام سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی برود قیامت آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، کانوں سے کیا کیا سنا، اور دل میں جو ہم خیالات لے کر آتے ہیں، اور دل کے جو گناہ ہوتے ہیں، بدگمانی، بخل، ریاکاری، بیجا غصہ، اللہ کی رحمت کا ناجائز یقین، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کے عذاب کا خوف نہ کرنا، یہ سب قلبی کیفیات ہوتی ہیں، اور یہ گناہ ان کی معرفت حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے خود نص قطعی میں فرمایا ان سب چیزوں کے بارے میں آخرت میں حساب ہوگا۔ ہماری قرب الہی کتاب آپ لیں، اس کے 10واں چیپٹر پڑھیں، قلبی احوال اور اس کی اصلاح کے سلسلے میں بہترین بیان آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن، اس کے نبی کریم کی حدیثوں اور بزرگوں کے اقوال، اور پھر جو ہمارے مشاہدات، ہمارے تجربات ہیں، جو ہمارے اساتذہ کا فیض ہے، اس کو یہاں جمع کیا گیا۔ آپ پڑھیں گے آپ کو بہت ہی لطف آئے گا انشاءاللہ، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سننا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارا بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ اور میں اپنا احتساب کر کے
اپنے اندر سے بہت ساری خرابیوں اور بیماریوں کو دور نہیں کریں گے تو یہ سننا ہمیں مکمل طور پہ نفع نہیں دے گا، تھوڑا بہت نفع دے گا لیکن مکمل طور پہ نفع نہیں دے گا۔ اس لیے ذرا توجہ رکھیے۔ اور یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی، سوشل میڈیا پر آج کل جو بھی آدمی معروف ہوتا ہے اس کے نام سے باقاعدہ اس کے نام سے اکاؤنٹس بنا لیے جاتے ہیں۔ مفتی محمد اکمل کر دیا، مفتی محمد اکمل مدنی، واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں، احکام شریعت مفتی اکمل کر کے گروپ بنا لیے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اس پہ میری پکچر بھی لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ مفتی صاحب کا آفیشیل پیج ہے، پھر وہ رابطہ کرتے ہیں۔ اس طرح پبلک تو جمع ہو جاتی ہے لیکن ہر ایک ان کو سمجھا نہیں سکتا، ہر ایک ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا، اور ان میں کچھ چیٹر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس طرح لوگوں کے سادہ لوہی سے وہ عقیدت اور محبت میں قریب آتے ہیں، اور ان سے بعض تو ایسے بھی ملے ہیں کہ مفتی اکمل بن کے گفتگو کرتے رہے اور پیسے طلب کر لیے اور پھر اس طرح نقصان پہنچایا۔ تو خدارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اسکرین کے اوپر جو ہمارا آفیشیل پیج کا لنک وغیرہ آپ کو نظر آئے اور یوٹیوب چینل کا جو بھی لنک آپ کو نظر آئے صرف اس پر آپ آئیں۔ اس کے علاوہ میرا نمبر چل رہا ہوگا، میرا ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، آپ کو مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ای میل اور دوسرا فون نمبر، سیل نمبر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی جگہ میں پرسنل خود نہیں ہوتا ہوں، آفیشیل پیج پہ بھی ہماری پوری ٹیم ہے وہ ہوتی ہے، وہی یہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں، یہ پروگرام وہی اپلوڈ کرتے ہیں، ان سے آپ ان پروگرام کے سلسلے میں رابطہ رکھیں۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی آپ نے بات کرنی ہے، کچھ اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے، یا اسی طریقے سے اگر آپ ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں، یا جیسے ہماری بڑی اکیڈمی بننے والی ہے انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آپ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھ سے براہ راست رابطے کے لیے صرف دو ذرائع ہیں، ایک میرا ای میل ایڈریس جو چل رہا ہے، دوسرا میرا فون نمبر، اس پر آپ کانٹیکٹ کریں، باقی سب دھوکہ دہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اجتناب کیجیے گا۔ دھوکہ دہی باقی سب سے مراد یہ ہے کہ بہت سے محبت میں بناتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا مقصود دھوکہ دینا نہیں ہوتا لیکن کچھ کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے میں نے دھوکہ دہی کہا، تو ان کی دل آزاری نہ ہو کہ جو پیار محبت میں میرے نام سے کچھ بنا کر اور پازیٹیو ورک ہی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو دھوکہ نہیں دے رہے بیچارے۔ لیکن بہرحال اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اسی طرح ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی، یہ ہمارے ادارے کا نام ہے، اور یہ بھی صرف کراچی میں ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے ملتے جلتے نام سے مختلف سٹیز کے اندر ادارے بنا لیے، اور جب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ کیا ہے مفتی اکمل صاحب کی اکیڈمی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مفتی اکمل صاحب کی سرپرستی ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ اور بعض تو کورسز کروا رہے ہیں الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا بن کر، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ میں نے آپ کو پھر عرض کرتا ہوں، دو آپ یہ مجھ سے جو رابطہ کریں یہ دو سورسز ہیں، ایک ای میل ایڈریس، ایک فون نمبر، یہی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دے کر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، کچھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو یہ میرا نمبر دیں اور ای میل ایڈریس دیں، یہ بیسٹ ہے۔ ای میل ایڈریس ای میل میں خود بھی پڑھتا ہوں اور میں ہی آگے اپنے اسٹاف کو فارورڈ کرتا ہوں، کوئی پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں میں بھی جواب دیتا ہوں اور باقی ان کو بھی دیتا ہوں۔ اور سیل نمبر یہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے، میرے پاس ہی ہوتا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات بس میں اور عرض کر دوں کہ بے شمار میسیجز واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہزاروں کی تعداد میں، تو بہت مشکل ہوتا ہے سب کا جواب دینا، اس میں کئی لوگ تو کئی دن ہفتوں تک بھی بیچارے جواب نہیں پاتے، تو مجھ سے بدظن نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، کام کرنے والے نہیں ہیں، بہت کم ہیں کام کرنے والے، تو جو کام کرنے والا اس پہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کبھی آپ لیٹ ہو جائیں تو یا میں لیٹ ہو جاؤں مطلب جواب دینے میں اور جواب پانے میں آپ کو دیر محسوس ہو تو ہماری مصروفیات کے عذر کے باعث ناراض مت ہوئیے گا، تو انشاءاللہ وقت پر آپ کو جواب دے دیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، ہم سب کا آج کے درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے میرے مالک و مولا، جتنے ہمارے بھائی بہن اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نیکیوں سے خالی ہے، لیکن مالک و مولا ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق بھی تو نے ہی دی ہے، گویا کہ اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیا ہے، گویا کہ ہم تیرے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی ہر میزبان لاج رکھتا ہے۔
میرے مالک مولا ہم سب کی بھی لاج رکھ لے، اور آج ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ آج جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے مالک مولا ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان کر دے، گناہ کرنا بے حد مشکل بنا دے۔ اے مالک مولا ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ مالک مولا ہمیں علوم دینیہ اور خاص طور پہ فرض علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور سیکھ کر اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو سکھانے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما، اپنی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب ہم مریں کوئی ہمیں یاد رکھے نہ رکھے، ہم کسی کے درجات کی بلندی کے سلسلے میں محتاج نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا ثواب جاریہ ہمیں قبر میں راحت اور سکون اور درجات کی بلندی عطا کرتا رہے۔ اے مالک مولا ہماری جو بہنیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں جو صدمے کا شکار ہے، پریشان حال ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے، ذہنی سکون عطا فرما۔ اگر شوہر بے راہ روی کی طرف ہے، اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، اسے مارتا ہے پیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ شوہر کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل میں بیوی کا پیار ڈال دے، وہ ایک مثالی شوہر بن جائے۔ جو ہماری بہنیں اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، ان کی آوارہ گردی سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو اپنے ماں باپ کے تابع کر دے، ماں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ جو ہماری بہنیں اپنی بچیوں کو جوان ہوتا دیکھ کر پریشان ہیں اور شادیوں کی فکر میں بیچاری ڈپریشن کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے لیے بہت ہی اچھے رشتے ان کی طرف متوجہ کر دے۔ اے مالک مولا ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کے صدمے بھی دور فرما دے، ذہنی سکون عطا فرما۔ اگر بیوی نافرمان ہے، بیوی بدتمیزی کرتی ہے، بیوی کو ہدایت عطا فرما۔ اگر اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرما بردار کر دے۔ اے مالک مولا گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پہ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک ہمارے بھائی بیمار ہیں، ان کو بلڈ کینسر کا ڈاکٹرز نے کہا ہے ابھی انیشل اسٹیج پہ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شفا پا جائیں گے۔ ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میرے جو اس وقت بھائی بہن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، ان میں کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی شفا عطا فرما، ان کو بیماریوں پہ صبر کی توفیق عطا فرما، اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرما، ان بیماریوں کو ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، گناہوں کا کفارہ بنا دے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ پوری ہمت کے ساتھ بیماریوں سے مقابلہ کرنے اور ہر طرح کی تکلیف کے باوجود اے مالک مولا تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ ان بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت قلب، خوش دلی کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دے کر اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھنجھلاہٹ، مارنا، پیٹنا، طنز کرنا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اپنے ثواب کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے ادارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے کسی بھی طریقے کا ایسا تعاون کرتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے، ہم یکسوئی سے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ جس نے تیرے دین میں آسانی پیدا کر دی، مالک و مولا تو اسے دنیا، آخرت، قبر، موت کے وقت بے شمار آسانیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا خصوصاً جو ہماری نئی اکیڈمی کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے اس عمل میں اخلاص عطا فرما، ان کے لیے یہ عمل بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے، میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے، ان کے اٹکے ہوئے کاموں کا غیب سے حل بتا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے اسی طرح جنت الفردوس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.